السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی قربانی دی خاطر اللہ تعالی نے آکھیا ہے کہ اللہ ما یذکرون اللہ من بہیمۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی دی خاطر جڑے جانور مقرر کیتے نا انہاں نوں کہیدا ہے بہیمۃ الانعام، یعنی او جانور جڑے گھراں دے وچ پالے جاندے، لوگ پالتے ہیں، انہوں نے رکھتے سن، اس دور دے وچ پالتے سن۔ ان دی وضاحت شریعت نے احادیث سے جڑی ملتی ہے نا جی، وہ ملتی ہے ایک جنس بکر، ایک جنس ابل اور ایک جنس زان جنوں اور شاد جنوں غنم کیا جاتا ہے، یعنی تین چیزاں اندر جاندیاں نے جنس دے لحاظ نال، ابل، بکر اور غنم۔ ابل دے وچ اونٹ، اونٹنی، یہ چیزاں آندیاں نے۔ بکر دے وچ جنوں اسی گائے، بیل، ٹھیک ہے، اردو زبان وچ بھینس، کٹا وغیرہ تسی کہندے جی، یہ بکر دے وچ داخل ہے۔ اور تیسری جنس غنم، غنم دے وچ آندی ہے بکری، بکرا، چھتری، چھترا، دمبی، دمبا، یہ چیزاں آندیاں نے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے وچ بہیمۃ الانعام دی تفسیر دے وچ صحابہ کرام دے اقوال بھی ذکر کیتے ہیں۔ اسی طرح امین اللہ پشاوری صاحب نے اپنے فتاوی دین خالص دے اندر بھی بہت سارے صحابہ کرام دے اقوال ذکر کیتے ہیں کہ جنوں اسی مطلب بھینس کہندے ہیں، جن سے بھینس کٹا، یہ جڑی ہے نا جی، یہ عربی زبان دے وچ اصل وچ اسلام دے وچ بکر وچ داخل ہے۔ بکر دی وجہ کول دی زکوٰۃ بھی بکر دے طور تے لئی جاندی ہے، ایندے حلال ہون دا حکم بھی بکر دے طور تے ہوندا ہے، ایندا نصاب بھی ہر چیز بکر دے، کیونکہ یہ بکر دی ایک قسم ہے، جیویں غنم دی قسم ہو گئی بکری، بکرا، چھتری، چھترا، دمبی، دمبا۔ حالانکہ انہاں واسطے علیحدہ لفظ بھی ہے گے نے، لیکن شریعت نے وہ لفظ ایک ہی استعمال کیتا ہے، جنس۔ اس واسطے بکر دے وچ داخل ہون دی وجہ کو نہ جی بھینس دی قربانی شرعاً جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ عرباں دے وچ پائی نہیں جاندی سی، بالفعل عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر دی اس قسم دی قربانی اس واسطے نہیں کی تھی کہ وہ ہے ہی نہیں سی انہوں نے میسر، جن دی وجہ کو ان کا علیحدہ ذکر نہیں آتا، تو وہ پھر علماء اس وجہ کو اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال اختلاف اپنی جگہ تے کسی کا اجتہاد ہوئے، وہ تقوی اختیار کرے الگ ہے، لیکن شرعاً انہوں ناجائز کہنا، یہ کہنا کہ بالکل حرام ہے، دی قربانی جائز ہی نہیں، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی کچھ علماء بس جواب یہی دیندے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کی تھی، لہذا اندے تو بچنا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ان دی وجہ کہ جب بکر دی ایک گائے دی قسم ایک بکر دی بکرا تے اندے وچ داخل ہے اور ہر طریقے دے نال داخل ہے، تے انہوں صحابہ نے بھی داخل کیتا ہے جڑے زیادہ عربی دان سن، شریعت نو جانتے سن، شریعت دے مزاج نو۔ اللہ نے بھی فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنہ کا رستہ یہی ہے کہ انہوں نے انہوں بکر دے وچ داخل کیتا ہے، اس متقدمین یعنی صحابہ کرام نے جنہوں خیر القرون کیا جاتا ہے، کہ اس واسطے انہوں دے وچ داخل ہی رکھنا چاہیے، خارج نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت ہی دیجیے جیویں صحابہ کرام ایمان لائے نہ اسی طرح لانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے انہوں چونکہ بکر وچ شامل کیتا ہے، سانوں بھی انہوں بکر دے شامل رکھنا چاہیے، قربانی دی جائز ہونے کا فتویٰ دینا چاہیے بھی جائز ہے۔ باقی دل کسی کا نہیں منتا، وہ عملاً نہیں کرتا، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ان کی اپنی معاملہ اجتہاد ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.